اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ بیان حضرت شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغمبروں کا خطیب فرمایا تھا، چونکہ وہ فصیح اللسان تھے اور اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کرتے تھے۔ وہ حضرت شہر مدین کے نبی تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کے بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں۔ دیکھتا ہوں تم کو آسودہ اور ڈرتا ہوں تم پر آفت سے، ایک گھیرنے والے دن کے۔ اور اے قوم، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزوں، اور نہ مچاؤ زمین پر خرابی۔ کافروں نے حضرت کو جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، مال ہمارا ہے، خواہ زیادہ بیچے خواہ گھٹا کے بھیجیں، وزن اور ناپ سے ہمارے تم کو کیا کام۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے قوم، اگر خدا کی بندگی نہ کرو گے اور میزان اور ناپ کو درست نہ رکھو گے تو عذاب پہنچے گا تم پر خدا کی طرف سے، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا تھا۔ چنانچہ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اے قوم، نہ کمائیو میری ضد کو کریے کہ تم پر جیسا کچھ پڑا قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر قوم لوط پر، تو تم سے دور نہیں، اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع لاؤ، البتہ میرا رب مہربان ہے، محبت والا۔ قوم نے جواب دیا، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے شعیب علیہ السلام، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں کمزور ہے۔ اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور کوئی تو ہم پر سردار نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم، ڈرو اللہ سے اور پوجو اسی کو، مجھے سچا نبی جانو اور کہا مانو، ہر چند کے شعیب علیہ السلام کہتے رہے پھر بھی نہ مانے۔ تب حضرت نے ان سے مایوس ہو کر بنا چاری ان پر بددعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے تمہاری قوم پر خدائے تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، تم ہوشیار رہو۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر شہر سے نکل جاؤ، اس قوم سے دور رہو۔ تب حکم الہی سے شعیب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے سب 1700 آدمی ہمراہ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ کافر سب ہنسنے لگے، بولے، اے شعیب علیہ السلام، کیا مصیبت پڑی ہے، کہاں جاتے ہو شہر سے؟ حضرت نے کہا، میں تم سے جدا ہوتا ہوں خدا کے کہنے سے، اب حق تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ جب حضرت یہ بول کے شہر سے 3 کوس باہر نکل گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی، حضرت عبادت میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی صبح کو اپنے گھروں میں سوتے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ذرا کے حکم سے ایسی ایک چیخ ماری کہ تمام کافر شہر کے ہلاک ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر کے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور آگ آ کے ان سب مردودوں کو جلا گئی۔ بعد اس کے حضرت نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، اب کہاں جاؤں، کہاں رہوں؟ ندا آئی، تم اپنے گھر میں جا رہو۔ تب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر میں آئے، دیکھا کہ سارے مردود و کفار جل بھن کر راکھ خاک ہو گئے۔ پھر حضرت کے آنے سے شہر مدین آباد ہوا، اشجار و درخت سر نو سے پھر سے تر و تازہ ہوئے، پھول پھل پر کھلنے لگے، پیشتر سے پیشتر ہوئے۔ بس شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور ہلاک ہوئے۔ قوم کو اپنی بددعا سے بہت تاسف کرنے لگے اور اس کے غم سے روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ مروی ہے، جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب علیہ السلام، آپ کیوں غم کھاتے ہو؟ اگر اپنی آنکھ کے لیے روتے ہو تو آنکھ دی جائے، اگر کسی کام کے لیے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہوگا، اور دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اگر دنیا کے لیے روتے ہو تو دنیا بھی دی جائے گی، خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر خدا کے دیدار کی آرزو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی، تو دانا بینا ہے، شعیب علیہ السلام جو کہتے ہیں آپ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار قیامت کو ملے گا۔
غرض شعیب علیہ السلام 12 برس دنیا میں نابینا رہے اور پیغمبری کی، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہنچا تھا۔ شرح اس کی موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور خبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شعیب علیہ السلام 4 برس 4 مہینے اور جیے، کہتے ہیں کہ 8 برس جیے، بعد اس کے انتقال فرمایا۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت سمود علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر نینوی کی ان کو پیغمبری دی تھی، اب جس کو دمشق کہتے ہیں۔ وہاں قوم سمود کی تھی، سب بت پرست تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یونس علیہ السلام پیغمبر کی قوم کتنی تھی؟ حضرت نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی، سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ترجمہ اور بھیجا اس کو ہم نے 1,00,000 آدمی پر یا زیادہ پر فائدہ، یعنی اگر عاقل بالغ شمار کیجئے تو 1,00,000 تھے اور سب کو شامل کیجئے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ یہ اللہ کو شک نہیں۔ مروی ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی طرف دعوت کی اور کہتے رہے اے قوم کہو لا الہ الا اللہ، یونس نبی اللہ وہ مردود کبھی اس کلمے کو زبان پر نہ لائے اور کہتے تم اگر ہم کو پارا پارا کرو گے پھر بھی تم کو نبی اللہ کا نہیں کہیں گے۔ حضرت اس بات سے اور زیادہ مایوس ہوئے، قوم بت پرست کرنے لگی۔ پھر کہا اے قوم اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو جس میں نفع نہیں، وہ جہنم کی راہ ہے۔ ان منکروں نے ہرگز نہ سنا اور کہا کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے ہیں اور حضرت کو اذیت دینے لگے۔ پھر حضرت نے عاجز ہو کر کہا اے قوم خدا کی عبادت کرو اور راہ ضلالت کو چھوڑو، نہیں تو خدا تم پر عذاب نازل کرے گا۔ وہ بولے عذاب کیا چیز ہے، کیسا ہوتا ہے؟ حضرت بولے عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا بھلا کوئی مذائقہ نہیں؟ تب یونس علیہ السلام نے ان بدوؤں کے لیے بددعا مانگی، ندا اے یونس علیہ السلام جب وقت آئے گا ان پر عذاب نازل کروں گا۔ بس یونس علیہ السلام خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی کے نکلے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصے سے لڑ کر، پس سمجھا وہ کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا بیچ اندھیروں کے کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گناہ گاروں میں۔ پس قبول کی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو۔ یونس علیہ السلام بڑے شوقین تھے عبادت کے اور دنیا سے الگ تھے۔ حکم ہوا کہ ان کو بھیجو شہر نینوی میں مشرکوں کو منع کریں بت پوجنے سے۔ یہ خفا ہو کر چلے، راہ میں ایک ندی ملی، ایک بیٹا کنارے چھوڑ کر ایک کو کندھے پر لیا، عورت کا ہاتھ پکڑا، ندی میں پانی نے زور کیا، عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس کے تھامنے سے وہ لڑکا کندھے سے پھسل پڑا۔ گھبراہٹ میں کنارے پر آئے، دوسرے لڑکے کے پاس اس کو بھیڑیا لے گیا۔ جب اس شہر میں پہنچے سرداروں سے ملے، پیغام اللہ کا پہنچایا، وہ ٹھاٹھا کرنے لگے، ایک مدت تک وہاں رہے، آخر خفا ہو کر عذاب کی بددعا کی اللہ سے اور آپ نکل گئے۔ 3 دن کا وعدہ کر کے تیسرے دن عذاب آیا، شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے، اللہ کے آگے توبہ کی، روئے، سارے بت توڑ ڈالے، عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم اچھی بھلی ہے، اس پر عذاب نہ آیا۔ یہ سن کر حضرت دل میں خفا ہوئے کہ اللہ نے مجھ کو جھوٹا کیا، یہ کہہ کر اللہ کے حکم کی راہ نہ دیکھی، کسی طرف کھڑے ہوئے ایک کشتی پر جا سوار ہوئے، وہ کشتی بھون میں چکر کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کشتی میں کسی کا غلام ہے، اپنے خاوند سے بھاگا ہوا، قرار ڈالا تو حضرت کے نام پر آیا، دریا میں ان کو ڈال دیا، ایک مچھلی ان کو نگل گئی۔ اس اندھیرے میں رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی، مچھلی نے کنارے پر انگل دیا، وہاں ایک بیل نے چھاؤں کی، یعنی کدو کے بیل نے چھاؤں کی، اور ہرنی نے دودھ پلایا۔ جب قوت بدن میں آئی، حکم ہوا اسی قوم میں پھر جانے کا۔ وہ قوم ان کی آرزومند تھی، راہ دیکھتی ان کی عورت اور لڑکے پھر ملے، بھیڑیے سے لوگوں نے چھڑا لیا تھا اور بہتوں کو نکال لیا تھا۔ اب اسی شہر میں ان کی خبر ہے۔ سوال اگر پوچھے کہ یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی نگل گئی تھی، وہ کیا ماجرا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے خدا کو منظور تھا کہ اپنے بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناتا رشتہ کسی سے رکھتا نہیں، مگر جو میری اطاعت کرے گا وہ میرا پیارا بندہ ہے اور وہ میرا نبی تھا۔ کہنا
میرا نہ مانا، خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کو کھلایا تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ وہ بندہ ہے باحکم کے اسی طرح سزا ملتی ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا۔ حکمت یہ تھی کہ مومن بندوں کو دکھا دے کہ عبرت ہو، کہ اپنے پیغمبر کو ایسے مقاموں میں نہ چھوڑا، نہ مچھلی کو کھلایا پھر نجات دی۔ پس مومن بندوں کو یہ لازم ہے کہ مرضی الہی میں کسی امر میں سرکشی نہ کرے، ہر آن اس کا شکر کرے۔ الغرض یونس علیہ السلام جاتے جاتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے، دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں، آپ بھی جا کر سوار ہوئے۔ 3 شبانہ روز کشتی پر تھے، چوتھے روز 8 گھڑی کے وقت تمام دریا میں ایک بارگی اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کے کشتی کو حرکت دینے لگی۔ آدمیوں نے کہا کہ کوئی گناہ گار بندہ کشتی میں پر ہوگا، اس کو کشتی سے نکال دریا میں ڈال دو، مچھلی نگل جائے، تب شاید ہم اس تہلکے سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ کشتی ہماری غرق ہو اور ہم سب ڈوب جائیں۔ یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے، بولے تم میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھی کو دریا میں ڈال دو، مچھلی نگل جائے۔ سبوں نے کہا آپ کو ہم درویش صفت دیکھتے ہیں اور عقلمند آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ بنسبت آپ کی ہم بہت گناہ گار ہیں، آپ کو ناحق دریا میں ڈال کے کیوں عاصی ہو؟ تب ہر ایک نے مچھلی سے کہا اے مچھلی، جو گناہ گار بندہ ہے ہم میں سے، اس کو نگل جا۔ مچھلی نے کسی کو قبول نہ کیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی بندہ گناہ گار ہوں، اپنے خاوند سے بھاگ کر آیا ہوں؟ تب انہوں نے سب کے نام پر قرار ڈالا۔ 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام اٹھا، تب انہوں نے ناچار ہو کر مچھلی کے آگے ڈال دیا، مچھلی نگل گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ نے فرمایا ہے تم کو اچھی طرح سے اپنے پیٹ میں رکھوں، کسی طرح اذیت نہ دوں۔ اب میرا پیٹ آپ کا زندان ہوا، جب چاہے وہ خلاص کرے، اور پیٹ میرا غلاظت سے پاک ہے، میں خدا کو یاد کرتی ہوں، تسبیح و تلاوت میں اس کی مصروف ہوں، اب یہی پیٹ آپ کی عبادتگاہ ہوئی۔ پس اے مومنو، دیکھو سوچو مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی تھی۔ یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کے تم اپنی اوقات دنیا کے پیچھے برباد کرتے ہو، کیونکہ خدا کی بندگی نہیں کرتے ہو، آلائش دنیاوی میں اپنے آپ کو ڈباتے ہو، خراب کرتے ہو۔ جو مومن خدا کا پیارا ہو گیا، وہ البتہ اس کی عبادت میں مصروف رہے گا اور اپنے آپ کو معصیت سے باز رکھے گا۔ غرض یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک منہ اپنا کھلا رکھا تھا، حضرت کو کوئی اذیت نہ پہنچی تھی کہ وہ خاص بندہ خدا کا تھا، اور 40 دن رات حضرت نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا تھا، تاب و طاقت جاتی رہی، اس میں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول تھے، اس لیے نجات پائی، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہوا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک رہتے مچھلی کے پیٹ میں۔ اے مومنو، یونس علیہ السلام نے بسبب تسبیح پڑھنے کے مچھلی کے پیٹ میں نجات پائی، تو کیا عجب ہے تم بھی اگر خدا کی اطاعت و بندگی کرو گے تو البتہ آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں، تسبیح اور تحلیل